السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے فارن افیئرس کے حوالے سے، اور ٹاپک ہمارا ہے جو میٹنگ ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی. اس میں آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے. کیا طے ہوا اس میٹنگ میں، اور پاکستان کو اتنی زیادہ اہمیت امریکہ کیوں دے رہا ہے؟ پاکستان سے امریکہ کیا چاہتا ہے، یا فیوچر میں کوئی تقاضا کر سکتا ہے، کوئی مطالبہ کر سکتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جو لوگوں کے ذہن میں ہے، کیونکہ اچانک جو چینج آئی ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں، یہ بڑی اہم ہے. اور اس میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے گریجولی، اور جس طریقے سے عاصم منیر صاحب کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، ان کی تعریف کی جا رہی ہے، ان کو ونڈرفل پرسن کہا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سردار اشرف صاحب. سردار اشرف صاحب ماہر ہیں انٹرنیشنل افیئرس کے، اور بین الاقوامی امور کے اوپر بڑا ان کی گرفت ہے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے ان کی نظر میں، اور کیوں ایسا ہو رہا ہے، اور اچانک یہ چینج کیوں آیا ہے. السلام علیکم جناب. سردار محمد اشرف صاحب فرمائیے، آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا چینج پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں آ گیا، خاص طور سے یہ پاک بھارت جنگ کے بعد؟ تو اب اس کی اسباب کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، ایک تو اس کو بہت زیادہ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان امریکہ کا چہیتا بچہ رہا ہے ہمیشہ. لیکن اس چہیتے بچے کو جب چاہا پکڑ لیا، جب چاہ چھوڑ دیا، تو یہ ایک سلسلہ رہا ہے. اچھا، دوسرا جو ٹرمپ صاحب ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب ٹرمپ الیکٹ ہوئے تھے، ہم نے 1-2 پروگرام کیے تھے، اس پر ہم نے بات کیا تھا کہ بھئی یہ چاہے گا کہ میں دنیا میں امن کا پریزیڈنٹ بنوں اور یہ کروں وہ کروں. دیکھیے، ٹرمپ جو ہے وہ ٹرانزیکشنل بزنس مین ہے، وہ کیس ٹو کیس بیسس کے اوپر چیزیں دیکھتا ہے. ایک تو بات آپ سمجھ لیے کہ امریکہ کے اور پاکستان کے جو ریلیشن شپ ہے وہ تقریباً 75 سال پورے ہیں، اور اس میں بڑے اونچ نیچ آئی ہے، اونچ نیچ آتی رہی ہے. کبھی پاکستان کو، اور مینلی پاکستان کو سفر کرنا پڑا. جب کبھی بھی پاکستان مشکل میں رہا تو امریکہ کوئی مدد کے لیے نہیں آیا. تو یہ امریکنوں کی پرانی عادت ہے. اگر مڈل ایسٹ والوں کو ابھی لگ رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا انہوں نے، تو ہم سے پوچھ لیتے تو ہم بتا دیتے کہ صاحب ہم کو بھی چھوڑ دیا تھا. تو دیکھو، جو بڑی پاورز ہے نا، ان کا ریلیشن شپ اس وقت تک ہے جب تک آپ ان کے کام کے، اور جب تک آپ نے سروس دے دیا، یو آر گڈ. یہ تو انٹرنیشنل ریلیشن کا ایک فارمولا بھی ہے نا، بائیلیٹرل ریلیشن کا، کہ مفادات جب تک آتے ہیں، اسٹیٹ ریلیشن، پرماننٹ دوستی نہیں ہے، پرماننٹ دشمنی نہیں ہے. اسٹیٹ ریلیشن شپ میں یہ بنیادی بات ہے کہ ہر اسٹیٹ اپنے جو اس کے جو اسٹریٹجک، اس کے جو اکنامک، اس کے جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں، ان کو سیکیور کرنے کے لیے الائنسز بناتی ہے. ٹھیک ہے. تو پاکستان جو ہے وہ 48 سے ہی 47 سے ہی امریکہ کے ساتھ تھا، تو اس میں اونچ نیچ آتی رہی ہے. خاص طور پر جب 65 کی جو وار ہوئی تو اس میں انہوں نے ہمیں پارٹس وارٹس دینا بند کر دیے، اور کہا کہ ہمارے جہاز بھی نہیں استعمال کر سکتے انڈیا کے خلاف. سو دیٹ واز بگ سیٹ بیک فار پاکستان ایٹ دیٹ ٹائم. حالانکہ پاکستان جو ہے وہ پشاور کا جو ڈیگو گاشیا والا جو اڈا ہے، وہ اس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر بڑی مصیبت آئی تھی. رشیا نے تھریٹ کیا تھا 59-60 میں کہ ہم اڑا دیں گے پاکستان کو. لیکن اس کے باوجود بھارت ابھی جو پہلی بات تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ٹرمپ صاحب کی جو پالیٹکس ہے یا ان کی جو پالیسیز ہیں وہ ٹرانزیکشنل ہیں اور بزنس لائک ہیں. اچھا، اب پاکستان کو کا ڈپینڈنس اوور دا ایئرز امریکہ پہ ڈپینڈنس رہی نہیں، وہ چائنا نے ریپلیس کر دیا. اور چائنا نے کس لیے ریپلیس کیا؟ کیونکہ ایک تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے امریکن اکوپمنٹ، اور جو امریکن پیسے بھی لے کے نہ دیں تو کیا کر سکتے؟ کچھ نہیں کر سکتے، جیسے F-16 میں اور پیسے کرنے دیں. سو اس لیے پاکستان ویری سینسبلی اینڈ ویری وائزلی اپنا جو ڈپینڈنس ہے
وہ امریکہ سے ایز فار ایز دا ڈیفنس واز کنسرن، ایز فار ایز دوسرے جو اس 80% کے قریب جو ڈیفنس کی ضروریات ہیں وہ چائنا سے پوری ہوئی. لیکن سر اگر ہم واپس اپنے سوال پہ آ جائیں کہ یہ ایسا کیا ہوا کہ جو امریکہ کے لیے انڈیا فیوریٹ کنٹری تھا، اس کے لیے یہاں پہ ریجنل پولیس مین تھا، اب وہ پولیس مین جو ہے وہ اس کی پوزیشن بدل گئی اور اب وہ پاکستان کی طرف انکلائن نظر آ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو ٹرمپ کے آنے سے ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ انڈیا کو براک اوباما کے زمانے سے لے کے بائیڈن تک انڈیا کو وہ پروموٹ کرتے رہے چائنا کے مخالف پاور کے طور پر، اور کوڈ میں جو کوڈ بنایا انہوں نے جاپان، آسٹریلیا، انڈیا اینڈ جو امریکہ، تو وہ جو کوڈ تھا اس کی اہمیت ٹرمپ نے ختم کر دی، کیونکہ ٹرمپ کہتا ہے کہ اب ہم امریکن کنٹیننٹ میں ہی آپریٹ کریں گے، ہم جو ہے ساؤتھ ایشیا میں اور یہ دنیا کی جو وہ ہے اس میں ہم نہیں پڑیں گے. تو ابھی تو بگرام ایئر ویز پھر مانگ رہے ہیں. اب یہ دیکھیے ایک پہلی بات آپ سمجھ لیجیے، اب تو یہ بات ہے کہ ایک سپیس خالی ہو گیا اور وہ سپیس تیزی سے چائنا کور کر رہا ہے. اچھا، انہوں نے کیا کیا کہ انڈیا کو جو یہ انڈیا اور پاکستان کی جو وار ہوئی، جو انڈیا نے تھوپی ایکچولی، اور ہمیں مودی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا، کیونکہ انڈیا نے جو اٹیک کیا وہ ایون جو انڈین جو پالیسی ساز ہیں یا کامنٹیٹرز ہیں یا ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آؤٹ آف پروپورشن تھا، کہ یعنی 26 آدمی مرے، ٹیررسٹ اٹیک ہوا، آپ نے پاکستان میں حملہ کر دیا، یعنی اس کا کوئی جواز تو نہیں تھا. اس حملہ کرنے کے نتیجے میں دیکھیں آپ، حملے سے پہلے ٹرمپ کی جو گفتگو تھی وہ بالکل اور تھی. ہی واز پولنگ لیگ. ان کی 1500 سال سے چل رہی ہے کہانی، یہ ایسے ہی لڑتے رہتے ہیں، ان کا کچھ نہیں، وہ ایسے ہی بات کرتا ہے، وہ اس کا یہ فنی مین ایکچولی. اچھا، وہ اسی طرح بات کرتا ہے. وہ ابھی جیسے بھائی آپ وہاں خطاب کریں یونائٹڈ نیشن کو، اور اس نے جو ہے وہ اس کو جو میئر صادق کے پیچھے پڑ گیا. بھائی میئر صادق کا انٹرنیشنل افیئر سے یا جنرل اسمبلی سے کیا تعلق؟ بٹ دس از ٹرمپ. تو ایک تو یہ بات ہوئی کہ ٹرمپ کی اور مودی صاحب کی جو ریلیشن شپ تھی نا، کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار جو انہوں نے بڑے جلسے ولسے کیے تھے، لیکن جس دوران میں وہ آ گیا نا بائیڈن، تو بائیڈن کے وقت میں مودی صاحب نے امریکہ کا دورہ کیا اور ٹرمپ صاحب کو پتہ چلا کہ میرا دوست انڈیا سے آ رہا ہے، تو اس نے ان سے کہا کہ آپ مجھے مل کے جاؤ. اس نے کوئی اہمیت نہیں دی. تو ظاہر ہے، لیکن اس کی ایک تو بنیادی کہہ رہے ہیں کہ وہ بات دل میں بالکل یہ ٹرمپ ڈزنٹ فارگیو. یہ آپ کو بتاؤں، ٹرمپ کیپس ایوری تھنگ ان ہز مائنڈ اینڈ فار اے لانگ ٹائم. ایک تو یہ بات ہوئی کہ مودی نے اس کی بےعزتی کی. دوسرا یہ ہوا کہ یہ جو ٹیکسیشن کا ایشوز کھڑے ہوئے، اس میں انڈیا سے تھوڑی چپکلش شروع ہو گئی. دوسرا جو بنیادی بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ انڈیا کی جو ڈیفنس کیپیبلٹی تھی وہ ایکسپوز ہو گئی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یو سی، انڈیا از ولنریبل اگینسٹ چائنا اینڈ پاکستان. اب تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ چائنا اور پاکستان دونوں مل کے لڑ رہے ہیں، وچ از ٹرو ایکچولی، کیونکہ چائنیز ٹیکنالوجی ہے، چائنیز ٹریننگ ہے، چائنیز کوآپریشن ہے. اور یہاں تک بھی ہے کہ 2019 میں جب باجوہ اور عمران خان جب چائنا گئے تو چائنا میں انہوں نے طے کیا کہ بھائی آپ جا کے اپنے اقتصادی معاملات ٹھیک کرو، آپ کی سیکیورٹی اور آپ کی سوورنٹی کی گارنٹی ہم دیتے ہیں، آپ جاؤ. تو یہ بات بھی تھی. اب جو امریکہ کا بھروسہ تھا نا کہ انڈیا جو ہے وہ ہمارے لیے جا کے چین سے لڑے گا، تو ایسا جو کچھ ان کو نظر نہیں آیا. اور اگر وہ ہے بھی تو وہ بیلنس اتنا کم ہے کہ وہ پاکستان ہی کافی ہے. میں آپ کی بات کو کنکلوڈ کروں تھوڑا سا ناظرین کے لیے، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا یہاں پر پولیس مین تھا امریکہ کا، لیکن اس کو یقین تھا کہ یہ لڑ سکتا ہے اور یہ کیپیبل ہے لڑنے کا. لیکن جب یہ لڑائی ہوئی پاکستان اور انڈیا کی، تو پتہ یہ چلا کہ وہ تو کیپیبل ہی نہیں ہے لڑنے کے لیے.
تو اب یہ پالیسی بنائی ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ نے کہ بھائی انڈیا پر اتنا ریلائی نہیں کرنا چاہیے اس میں کہ یہ ہمارے لیے زیادہ کام کا ملک نہیں ہے. لیکن آپ واٹ یو آر سیئنگ دس از ٹرو, ایکچولی دس از ٹرو بیکاز امریکن اسٹیبلشمنٹ not withstanding Trump, امریکن اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ سے پاکستان کی ملٹری فورسز کے ساتھ ریلیشن شپ بہت قریب رہا ہے. ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, ان کا ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہے. سارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں پاکستان کی آرم فورسز کے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اور امریکن اسٹیبلشمنٹ جو پینٹاگن ہے ان کے ساتھ تعلقات ان کے رہتے ہیں, وہ ختم نہیں ہوتے. کمیونیکیشن ایوری تھنگ دے آر گڈنس. اور پاکستان جو ہے امریکن پینٹاگن میں یا ان کے دفاعی حکمت عملی کے نقطہ نظر سے پاکستان ان کے لیے سوٹ کرتا ہے. انڈیا جو ہے وہ لگ کے کام نہیں کر سکتا. انڈیا اب اس میں ایک بہت بڑا سوال ہے نا سر کہ اب جو امریکن پالیسی ہے وہ اس بنیاد پر انڈیا کو بار بار تھریٹ کر رہا ہے کہ آپ رشیا سے تیل نہیں لو, آپ رشیا سے تعلقات نہیں قائم کرو. لیکن پاکستان کے تو تعلقات برکس میں بھی پاکستان کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت انٹرنس دے رہا ہے. پھر روس سے براہ راست تعلقات بھی ہیں. آپ دیکھیے گزشتہ روز بھی روس کے ساتھ بیٹھ کر کوئی قرارداد پاس ہوئی ہے اور اس میں بات کی گئی ہے افغانستان کی سیکورٹی کی. تو اب یہ اگر صورتحال ہے تو پھر پاکستان کیسے بیلنس کرے گا امریکہ کو؟ نہیں پاکستان بیلنس نہیں, پاکستان بیلنس نہیں کرتا. دیکھیے امریکہ نے جو اپنا سفیر لگایا ہے انڈیا میں اس کو ساؤتھ ایشیا سارا کا چارج دیا ہے. اس میں پاکستان شامل ہے, ساؤتھ ایشیا سارا شامل ہے. اس میں ایک بات تھوڑی اور سمجھنے والی ہے کہ امریکہ ساؤتھ ایشیا سے اور ایشیا سے نکل رہا ہے. ٹیسٹلی gradually America is confining itself to the American continent. America is not interested in this south. In other words یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اپنی سپر پاور کی جو پوزیشن ہے اس سے پیچھے ہٹ رہا ہے کہ we don't want to be سپر پاور اینی مور. نہیں وہ جو بھی اگر وہ ہٹ رہا ہے تو کیا مطلب ہے؟ دیکھیے کوئی ملک اگر سپر پاور ہے تو وہ اس وجہ سے کہ وہ ساری دنیا میں میٹر کرتا ہے, اس کے فوجی اڈے ہیں, اس کی رسائی سب تک ہے. دیکھیے ابھی ٹرمپ جو آیا نا تو ٹرمپ دو بات پہ آیا ہے. ایک تو اس نے کہا کہ جی امریکہ $37 ٹریلین کا مقروض ہے. تو اگر دنیا کا سب سے بڑا ابا جو ہے یا ملک جو ہے وہ سب سے زیادہ مقروض ہے, اس کو اکانومی, تو اس نے کہا کہ میں اکانومی ٹھیک کروں گا اور اکانومی ٹھیک کروں گا میں امریکہ میں جو ہے مینوفیکچرنگ کو بڑھاؤں گا اور یہ دوسرے ملک ٹھیک کروں گا. ایٹ واٹ پرائس؟ یہ بھی تو وہ دیکھو نا ابھی اب اس کی جو پوزیشن ہے دنیا میں اگر وہ زیرو ہو جائے یا ایسی ہو جائے کہ اس پہ کوئی دوسرا ملک حاوی ہو جائے. دیکھیے کنزیومر ہے امریکہ کی اہمیت کیوں ہے کہ امریکہ دنیا ساری کا کنزیومر ہے. انڈیا جو پروڈیوس کرتا ہے وہ امریکہ کھاتا ہے, چائنا جو پروڈیوس کرتا ہے وہ, یورپ جو پروڈیوس کرتا ہے وہ. تو امریکہ ان نیٹ شیل امریکہ از دی بگیسٹ کنزیومر کنٹری ان دی ورلڈ اور ساری دنیا کی اکانومی اس کے اوپر چل رہی ہے. ظاہر ہے کہ ابھی دیکھو چائنا اور تو انڈیا کے ساتھ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم دو کام کریں گے. ایک یہ کام کریں گے کہ ہم چائنا کو اکنامکلی بیلنس کریں گے اور انڈیا کو ہم سپورٹ کریں گے کہ وہ چائنا کے مقابلے میں مینوفیکچرنگ بیس بنے. اسی لیے ٹرمپ نے اور مودی صاحب نے یہ آپس میں کہا کہ ہم جی $500 بلین تک کی ہم ٹریڈ لے جائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن ان کو نہیں انڈیا میں کیپیسٹی نہیں ہے. انڈیا دیکھیں انڈیا کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. انڈیا چائنیز گڈز خریدتا ہے $140 بلین کی. اچھا ٹھیک ہے, اب واپس ذرا. اچھا اب پاکستان جو ہے پاکستانی وزیر اعظم کی میٹنگ کو ذرا فوکس کرنا. دیکھیے پہلے تو اس میٹنگ میں کیا طے ہوا اور اتنا مہربان امریکہ کیوں ہے؟ یہ دو سوال تھے میرے, ان کے جواب ابھی تک اس طرح نہیں آئے. ایک تو یہ بات ہے کہ امریکہ نے ہم سے جو میٹنگ شروع کی ہے وہ فیلڈ مارشل سے شروع کی. ٹھیک ہے, لنچ پہ بلا کر امریکہ گاٹ امپریسڈ کہ بھائی یہ تو زبردست لوگ یار, اس نے لڑائی انہوں نے انڈیا کو ہرا دیا. امریکنز نیو فرام دی ویری ڈے ون کہ یہ 7 جہاز انہوں نے مار دیے ہیں. تو وہ ہو سکتا جو بھی. تو اب انہوں نے یہ سوچا ایک تو یہ پاکستان یار اس کو تو بالکل ہم نے اگنور کیا ہوا تھا, یہ تو کام کا ہے.
تو انڈیا تو ہے ہی نہیں، چائنا کا دوست بھی ہے یہ، اور اگر ہم نے اس کو مکمل طور پر چائنا کے ہاتھ میں جانے دیا تو پروبیبلی وی ول بی لوزرس. تو یہ دو کنسیڈریشنز ان کی تھی. انہوں نے ہمیں جب عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل صاحب کو بلایا اور ان کی بڑی آؤ بھگت کی، تو دیکھیے دنیا میں پاور ریکگنائز کرتی ہے پاور کو. اگر ہم انڈیا سے ہار گئے ہوتے اور انڈیا نے ہماری ٹکائی لگائی ہوتی جیسے وہ ان کا ارادہ تھا، وہ بس ہماری اللہ نے مدد کی جیسے کہ کرتا رہتا ہمیشہ سے، اور ہمارا اکوپمنٹ وی ور ویری ویل پریپیئرڈ ایکچولی ان دس، کیونکہ 2019 میں بھی ہم نے یہی کیا تھا. ایک جہاز گرایا تھا، ابھینندن کو پکڑ لیا تھا. اس کے باوجود انڈیا نے اپنی فتح کا اعلان کر دیا تھا. حالانکہ انڈیا نے کچھ فتح کیا نہیں تھا، دوسرے دن ہمارے جہاز گئے تھے، انہوں نے جا کے تو اس دفعہ جو پاکستان نے کام دکھایا وہ باریک کام دکھا دیا کہ ان کے 7 جہازوں میں سے 4 جہاز جو ہیں رفیل ہیں، اور اب فرانس نے ان کو کہہ دیا ہم جہاز بھی نہیں دیں گے آپ کو، کیونکہ آپ جہاز چلانا نہیں جانتے، کمپنی خراب کا نام خراب آپ نے خراب. اس میں سر یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ پاور ریکگنائز پاور ایکسیپٹس پاور اینڈ پاور ریسپیکٹس پاور. یہ اگر صورتحال ہے تو پھر تو پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا بیلنس کرنا کہ چائنا اور امریکہ کو کیسے بیلنس کرے گا. نہیں، کانفلکٹ نہیں ہے نا. دیکھیے کانفلکٹ کیا ہے، کانفلکٹ چائنا اور امریکہ، آپ بتائیں آپ کا خیال ہے کہ چائنا اور امریکہ میں کانفلکٹ ہے؟ ان کے کمپٹیشن ہے. سفیر آف انفلوئنس میں امریکہ کو یہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہے کہ ساؤتھ کا اب لیڈر جو ہے چائنا ہے. اس لیے چائنا کوشش کر رہا تھا انڈیا کو بھی اور پاکستان کو بھی کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے معاملات ٹھیک کرو اور ہم اقتصادی طور پر ترقی کرتے، کیونکہ چائنیز ماڈل آف انٹرنیشنل ریلیشن از ٹوٹلی ڈفرینٹ. وہ کہتے ہیں یار سب مل کے کرو لڑائیوں کے. امریکن پالیسی یہ ہے کہ زیرو سم گیم، یا آپ یا ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے ساتھ نہیں ہو. زیرو سم گیم پہ یا ہم ماریں گے یا جیتیں گے. تو زیرو سم گیم جو ہے چائنا کی نہیں ہے. اچھا، اب وہ انڈیا کو جو انہوں نے اگنور کیا تو اس میں 2-3 وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ انڈین جو پاپولیشن ہے وہ 25 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے امریکہ میں وہ پتہ نہیں B1 جو ویزا ہے اس کے اوپر تھے، اور وہ واپس بھیجنا شروع ہو گئے. اچھا، وہ تو ایک شور شاید شروع. $1 لاکھ اس کی فیس. نہیں، وہ ابھی نیا جو لے گا تو $1 لاکھ دے گا. تو $1 لاکھ انڈیا پتہ نہیں دے گے نہیں دے گے، یا کتنے دے سکیں گے وہ دے دیں گے. لیکن انڈیا کی جو پاور کی متھ تھی اور جو مودی کا جو متھ تھا خاص طور پر کہ مودی ہے تو سب ہے، تو پتہ چلا کہ مودی صاحب کی اپنی جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی تھی وہ ایک کمپلیٹ فیلئر تھا. ٹھیک ہے، یہ مجھے سمجھا دیجئے، میرے ناظرین کو بھی سمجھا دیجئے کہ بیلنس پاکستان چائنا اور انڈیا کے، چائنا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بیلنس کیسے کریٹ کرے گا، اور پاکستان اپنی پوزیشن. اب میں بتاتا ہوں. پاکستان کو ٹرمپ نے انگیج کیا ہے 2 وجہ سے. ایک تو ان کے پرسنل بزنسز کی وجہ سے کہ ان کا جو بٹ کوائن کا ایشو ہے، وہ بٹ کوائن کا وہ جو پاکستان نے کہا ٹھیک ہے ہم کریں گے. دوسرا جو ہے کرپٹو کرنسی کا. اچھا، دوسرا جو ہے جو وہ ہیں منرلز، ویلیویبل منرلز. ان ویلیویبل منرلز کے سلسلے میں امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو، کیونکہ امریکہ کے پاس نہیں ہے اور وہ دوڑ رہا ہے کبھی ادھر ادھر. جب چائنا نے سارا قبضہ کر لیا، 2/3 منرلز جتنے ہیں ویلیویبل وہ سارے چائنا کے پاس ہیں. یعنی چائنا ہیز دی کیپیسٹی کہ آج وہ انڈیا کی اکانومی بند کرا دے. آج وہ اکانومی 24 گھنٹے میں اکنامی بند کرا دے ان کی، اور انڈیا کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب یہی بات ہے کہ امریکہ پوری طاقت کے باوجود چائنا کو پاؤ ڈاؤن نہیں کر سکا. اس کی دھمکیوں میں چائنا نہیں آیا. کیوں کہ چائنا نے اپنا کام ہوم ورک آلریڈی کیا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنے بیس کو اتنا اسٹرینتھن کیا ہوا ہے کہ وہ کچھ جو جتنا بھی کوشش کرے وہ اس کو ہلا نہیں سکتا. یا ہلے گا تو بات کی بات ہے، کوئی کمپٹیشن میں آئے گا تو ہلائے گا. تو اب اس لیے پاکستان کی اہمیت اس لحاظ سے بڑی. ایک تو پاکستان کی جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ مڈل ایسٹ کو ملاتا ہے، یہ ساؤتھ کو ملاتا ہے، یہ چائنا کا بھی، اور چائنا کا پریزنس ہو گیا ہے سی پیک کی صورت میں. تو اس کی صورت میں پاکستان کا جو پولیٹیکل امپورٹنس ہے وہ بہت اہمیت ہو گئی ہے ان نیو سینیریو.
ساؤتھ ویسٹ اس طرح کے کہ جو ساؤتھرن نیشنز ہیں وہ ان میں پاکستان ہے، اور پاکستان جو ہے وہ امپورٹنٹ رکن ہے ساؤتھ پالیسی میں، اگر پوری طور پر ابھی نہیں آیا ہے لیکن چائنا کے ساتھ اٹیچ ہے. تو ہمارے امریکہ کو یہ اچھا لگا کہ بھائی ہم نے تو ابھی چائنا کے ساتھ جنگ تو لڑنی نہیں. ابھی پاکستان سے مطالبہ کیا ہے؟ آخری بات بس، میرا وقت پورا ہو گیا. پاکستان سے کوئی مطالبہ کی توقع کر رہے ہیں کہ کوئی بیس مانگ رہا ہے، کوئی ایئر بیس مانگ رہا ہے؟ میں نے ان کو ایئر بیس کی ضرورت نہیں ہے. بگرام تو مانگ رہے ہیں نا وہ دوبارہ سے. بگرام سے ہو سکتا ہے پاکستان سے بھی اس طرح کا کوئی مطالبہ ہو. نہیں تو پاکستان کو دینے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم بزنس ٹرانزیکشن کریں گے، اور دس از ویری گڈ. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان نے پہلی دفعہ، اور اللہ کرے کہ یہ جو ٹرانزیکشنل جو ٹریٹیز یا جو بھی انڈرسٹینڈنگ امریکہ کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کو ہم اپنی نیشن کے لیے، اپنی قوم کے لیے فائدے میں استعمال کریں، ایسے لٹ پٹ نہ جائیں. جو کہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پتہ نہیں، اب میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابھی چونکہ شہباز شریف بھی سمجھدار آدمی ہے، اور آصف منیر جو ہے ہی از ایمرجنگ ویری اسٹرانگ مین. In international arena also he is being looked at as a strong man. اب قسمت ہے اس کی، کیا کرے. کچھ بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے. بہت شکریہ آپ کا سردار محمد اشرف صاحب. ناظرین، سردار محمد اشرف صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.